جب رب العزت نے اہل سبا کو بے شمار نعمتیں دیں تو وہ پھر ناشکرے ہو گئے. پھر بولے کہ ہمارا ادراج کر دے ہماری مسافتوں کو. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. بس ہم نے افسانہ بنا دیا, ہم نے ان کی جمعیت کو پارا پار کر دیا. اللہ, یعنی وہ سفر کرتے تھے نا تو جگہ جگہ باغات تھے, بڑی رسولتیں تھیں, انہیں میسر اتنا شکری کی پھر باتیں کرنے لگے. یہ غریب بھی ایسے فائدہ اٹھائے تھے, ہم بھی ایسا فائدہ اٹھائے. ہماری بولے ہمارا رب دراز کر دے ہماری مسافتوں کو. یہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, پس ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا اور ہم ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا. یہ سبا کی داستان ہے, عبرت کی نشانیاں ہیں ہر بہت صبر والے, شکر کرنے والے کی. جب قوم کی بستیاں غرقاب ہو گئیں تو وہ مختلف ممالک میں بکھر گئے. اوس اور خضر مدینہ چلے گئے. اوس اور خضر آل انمار ہیں. سب سے پہلے ان کا بزرگ جو مدینہ پہنچا عمر بن عامر تھا. اور وہ جو ایمان لائے, یہ 17/9/2024 کی بات ہے, 12 ربیع الاول کا دن تھا. وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناک کی مزش نہ کی, انہیں کے لیے ایمان ہے اور وہی راہ پر. یہ سورہ انعام ہے, پارہ نمبر 7 کی آیت نمبر 82. یہ غور کریں پھر بات نہیں سمجھے, گہرے لفظ غورا کرو. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی حق کی مزش نہ کی, انہیں کے لیے ایمان ہے اور وہی راہ پر ہے. یعنی حق کو باطل سے نہیں ملانا. حق باطل ملانے سے تو کامیاب نہیں ہوتی نا. حق حق ہے, باطل باطل ہے نا. قرآن مجید میں سورۃ یونس میں آیت نمبر 69-70 میں ہے کہ تم فرماؤ وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. دنیا میں کچھ برت لینا ہے, پھر انہیں ہماری طرف آنا ہے, پھر انہیں سخت عذاب چھکائیں گے بدلہ ان کے کفر کا. جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ تو ناشکرا ہوا نا. ناشکروں کے لیے انعام تو نہیں ہوتے نا. ان کے تو یا ڈنڈا ہوتا ہے یا تھوڑی مولت ہوتی, پھر سنبھل جائیں. ان پر بلا نہ ہوگا ان کا. وہ ہاں یہ دنیا میں کچھ برت لینا ہے, فائدہ یعنی ثانوی سا عارضی سا. تو یاد رہے کہ دنیا عالم ناسود کا بحری جہاز ہے. تمام دنیا والے نیک عباد اس میں سوار ہیں. تمام دنیا والے نیک عباد اس میں سوار ہیں. یہ جہاز منزل لاہوت کی طرح رواں دواں ہے, عالم لاہوت کی طرف. یہ فانی جہان ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کے حرام غذائیں اور حرام کاری کے سارے کام گندگی کا ڈھیر ہے. متوجہ سنو پھر سمجھ آنی. دنیا کی حرام غذائیں اور حرام کاری کے سارے کام گندگی کا ڈھیر ہے. حرام مال جو کھاتا ہے اس کے لیے طریقت کا دروازہ نہیں کھلتا. یاد رکھ لو, ذہن میں بٹھا لو بات. حرام غذائیں دروازہ طریقت بند کر دیتی. حرام کاریاں اللہ. حلال غذائیں نیک کام سارے اللہ رسول کا ذکر, چمن اسلام کے خوشبودار پھول ہیں. حلال غذائیں نیک کام سارے اللہ رسول کا ذکر, چمن اسلام کے خوشبودار پھول ہیں جو انسان کے لیے بھیجے گئے ہیں, جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. جس کے انسان کو, جیسا کہ فرمان عبادت اللہ, میں نے جنوں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. عبادت ہر وہ کام جو اللہ رسول کو خوش کر دے. اب بات میں نے سمجھ لو, میں نے جنوں سے پیدا کیے اللہ اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت وہ کام, ہر کام ہے جو اللہ رسول خوش کر دے. یعنی ہم نے ہر وہ کام کرنا تھا جو اللہ رسول خوش ہوتا, ہم نے اس کو راضی والے کام کرے. اللہ نے یہ کہا کہ اب میری عبادت کرو, رزق میرے دل میں, عبادت تمہارے دل میں. ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہمارا یقین نہیں بنا. یعنی عبادت ہر وہ کام جو اللہ رسول کو خوش کر دے.
مگر کفار و فساق، اللہ کے انکاری اور اللہ کی حدود توڑنے والے، تجاوز کرنے والے نے حرام غذاؤں اور حرام کاموں کو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہی اصل حلال ہے۔ انکاری لوگوں نے اور اللہ کی حدود توڑنے والوں نے، اللہ جو حد اللہ حد طے گزرے وہ بہت فاسق ہوتا ہے نا۔ ہر وہ کام جو کہ اللہ حد مقرر کی اس آگے قدم رکھے وہ فاسق ہوتا ہے۔ فاسقوں سے پسند نہیں کرتا، منافقوں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، بد دیانتوں کو پسند نہیں کرتا، بے شمار ایسے لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے نا۔ اللہ ان کا افتراء اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ ہے، ان کا یہی اصل کام ہے۔ اوپر جو فرمایا نا وہ یہ اللہ پر جھوٹ ہو گیا نا اللہ۔ تو وہ لوگ جو برے عقیدوں اور حرام غذاؤں اور حرام کاری کے کام میں مبتلا ہیں تو وہ عذاب باطنی میں مبتلا ہیں۔ برا عقیدہ اور برے کام، حرام غذائیں، حرام کاری کے کاموں میں مبتلا ہیں، وہ عذاب باطنی مبتلا ہیں، مگر وہ محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ عیش و عشرت کی مادی چادر اڑ کر مست سو رہے ہیں۔ ان کو مادیت کا غلبہ ہے، روحانیت کو وہ اہمیت نہیں دیتے، انسانیت نہیں ہے رہ گئی اللہ، اس لیے ان کو وہ سمجھ بھی نہیں آتی، وہ اپنی دنیا میں مست ہے، کسی کی بات بھی سننا نہیں چاہتے، جو بات حق کرے کو اس کو جھٹلاتے بھی ہیں، اس کے دشمن بنتے ہیں اللہ۔ اور سوتا ہوا باطنی تکلیف مجھ سے نہیں کرتا، وہ باطنی بیمار ہیں، باطنی نظام میں مبتلا ہیں، مگر سو رہے ہیں نا، تو سوتا ہوا باطنی تکلیف محسوس نہیں کرتا اللہ۔ مگر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور وہ تو ہر صورت ہونا ہی ہے، ان کو اس عذاب کا احساس ہوگا، پھر احساس ہوگا کہ ہم تو دنیا میں مبتلا تھے عذاب میں، کیونکہ وہاں تو ذرا ذرا حساب ہوگا، جنہیں ذرا برابر نیکی کی دیکھی ذرا برابر دیکھے گی، جو کرے گا سو بھرے گا، اللہ ما کسبت ولا ما اکتسبت ہے نا اللہ۔ ذرا برابر نیکی دیکھے ذرا برابر دیکھے گا، تو ادھر پیش تو ہونا ہی والا ہے۔ اور ظاہر اسباب جن نے حق کو ان سے مخفی کر رکھا، غلط یعنی عذاب کا پھندا گلے میں پڑا، دیکھیں گے مگر تب وہ ناکام رہ جائے گا، تب دیکھیں گے کہ ہمارے گلے میں پھندے تھے عذاب کے جن کی ہم نے پرواہ نہ کی۔ جاگتے ہو اللہ، ان کے ساتھ ہی نہ ہے کہ انسان تو رضا الہی کی حاصل کر کے ہی فلاح پا سکتا ہے۔ جو نیکی ہے اس کے لیے اس سے بہتر سلا ان کو دن گھبراہٹ سے امان ہے، جو بدی لائے تو وہ بدی تو پھر پیش آئے گی۔